بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اپنی مقدس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کتاب کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے آپ نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں سنا تھا کہ بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے کیے اور بنی اسرائیل نے جو عہد کیا اللہ سے اس کو پورا نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے ناشکری کی، اللہ کے احسانات کے بدلے نافرمانی کی، اللہ کے اور اس کے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، ہر بات میں اپنی منفعت اور اپنی پسندیدگی اور اپنی مرضی کو مقدم رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اہمیت نہیں دی، اپنی مرضی کو اور اپنے خیالات کو اور اپنے رجحانات کو مرضی کو اہمیت دی۔ غرض یہ کہ بنی اسرائیل سے جو کچھ بھی کہا گیا، جو کچھ بھی مطالبہ کیا گیا، اس پر وہ پورے نہیں اترے اور انہوں نے اس میں پس و پیش کی، آناکانی کی، اور اللہ اور اس کے حبیب اور اس کے نبیوں کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشان کیا۔ بعض انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کیا اور اس طرح قتل کیا اور شہید کیا کہ انہیں خود بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے کیوں شہید کیا۔ وہ ساری چیز تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ پھر کتابوں میں تحریف کرنے کا بتایا اللہ نے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کی، یہ اس کتاب کی نشانیوں کو، آیتوں کو بدل لیا کرتے تھے دنیا کی حقیر اور معمولی سی قیمت کے بدلے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر وضاحت کے ساتھ، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سے اللہ نے وعدہ کر لیا کہ ہمیں جہنم میں بہت زیادہ نہیں رکھے گا، یہ جھوٹ اللہ کی طرف باندھ دیا انہوں نے، اس کا خلاصہ ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے باتیں چھپا کر اپنی من گھڑت بات کیا کرتے تھے اور اچھی بات نہیں کرتے تھے۔ اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے، کوئی اپنے وعدے پر، عہد پر باقی نہیں رہا، چند لوگ باقی رہے۔ اکثریت جو تھی وہ اس وعدے سے مکر گئی، پھر گئی اس سے، اور تم منہ موڑنے والے ہو، یعنی تم ویسے بھی اللہ کے احکامات سے منہ موڑنے والے ہو، تم اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے نہیں ہو، تم اللہ کے احکامات سے منہ موڑنے والے ہو۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے
کہ یاد کرو. دیکھیے سب بات وہی چل رہی ہے کہ یاد کرو تم پر کیا کیا احسانات تھے, تم سے کیا وعدہ تھا. پیچھے انہوں نے ایک جھوٹے وعدے کا ذکر کر دیا. بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں زیادہ دن جہنم میں نہیں رکھے گا, بلکہ بہت کم مدت ہم جہنم میں رہیں گے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سچا وعدہ یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو اس عہد کو اے بنی اسرائیل کہ تم نے اللہ سے عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. کہاں گیا وہ عہد تمہارا؟ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے, رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو گے, وہ وعدہ کہاں گیا؟ اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے, وہ وعدہ کہاں گیا؟ اس وعدے کو یاد کرو. پھر وعدہ تم نے کیا کیا تھا کہ نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے, وہ سب کہاں گئی باتیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. کیا مطلب؟ یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ بات دیکھیے بار بار بتائی جا رہی ہے. کسی بھی شریعت میں, سابقہ شریعتوں میں سے کسی میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں تھی. یہ وہ عقیدہ ہے اور وہ حکم ہے کہ جو تمام شریعتوں میں یکساں چلا آ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ کہیں مختلف نہیں ملے گا آپ. یہ لوگوں نے من گھڑت طور پر, اپنی منمانی کے طور پر کہنے لگے کہ عیسیٰ ابن اللہ, تو اب عیسیٰ, حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت ہوگی, حضرت عزیر کی بھی ہوگی, اور بہت سے لوگوں کی ہوگی, بچڑے کی بھی ہوگی. یہ اپنی مرضی کے مطابق. اللہ نے ان سے وعدہ کیا لیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا لیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو. یہ وعدہ تھا, یہ عہد تھا, اور یہ عہد ہر امت کے ساتھ ہے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی, یہ سب کے ساتھ ہے. بنی اسرائیل سے بھی تھا, کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو, اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو, یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور لوگوں سے اچھی بات کہو, نماز قائم رکھو, زکوٰۃ دو. لیکن اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں, چند لوگوں کے سوا سب اس عہد سے پھر گئے. تم بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو, یعنی منہ موڑ رہے ہو. یہ پوری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دی. مفسرین نے اسی کو لکھا ہے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے گریز کرنا, اعراض کرنا, ان سے دور ہو جانا, ان کو نہ ماننا, اللہ سے عہد توڑنے کے برابر ہے, عہد سے پھر جانے کے برابر ہے. عہد سے پھر جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم نے اللہ کے احکامات نہیں مانے, گویا تم عہد سے پھر گئے. اب بات سمجھ میں آئی کہ عہد سے پھرنے کا کیا مطلب ہوا؟ کہ جو احکامات آپ کو پر جاری کیے گئے تھے وہ آپ نے نہیں مانے, تو آپ عہد سے کہاں رہے؟ عہد پر, اپنے عہد سے, اپنے وعدے پر کہاں رہے؟ آپ مکر گئے, اس سے پھر گئے آپ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی گئی ہے, اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد, اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کیا اہمیت ہے, والدین کی خدمت کرنے کی کیا اہمیت ہے, والدین کی فرما برداری کرنے کی کیا اہمیت ہے. آج جن لوگوں کے پاس ماں باپ نہیں ہیں, انتقال کر چکے, وہ حسرت سے ہاتھ ملتے ہیں کہ کاش ہمارے والدین ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے. مگر وہ لوگ کہ جن کے پاس والدین ہیں, ان کو ابھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے, ہمیں اپنے والدین کا کہاں ماننا چاہیے, ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے, ان کو آرام پہنچانا چاہیے, ان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. اور قرآن شریف میں متعدد مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی گئی ہے, اور ان کا ادب کرنے کی بات کی گئی ہے, بہت تفصیل کے ساتھ. تو آج ذرا ہم اپنے, یہ آیت کریمہ تو یاد دلا رہی ہے بنی اسرائیل کو ان کا وعدہ, مگر اس آیت کریمہ کا ہم سے بھی ایک تعلق ہے, کیونکہ ہم بھی اسی عقیدے پر ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا اور ایک عہد کیا کہ مولا
جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو گویا ہم نے ایک عہد کر لیا کہ مولا تیرے سوا اب کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو جب یہ عہد ہم نے کر لیا اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ہمیں بھی دیا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی عہد سے پھرنے والے ہو جائیں، معاذ اللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ کیا ہم اس عہد کو توڑنے والے بننا چاہتے ہیں یا عہد پر پورے اترنے والے ہونا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس عہد کو نبھانا ہے، اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تو اپنے وعدے سے نہیں مکرتا، نہیں پھرتا، اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل لے کر آئے تو جنت ملے گی۔ تو وہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کیسے جائیں گے؟ یہ والدین کے ساتھ برائی کر کے نیک عمل لے کر کوئی جائے گا دنیا سے؟ والدین کا حقوق ادا نہ کر کے کون بھلائی لے کر جائے گا دنیا سے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اعتکاف میں بیٹھ گئے، تلاوت کر لی، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، قربانی کر لی، کلمہ پڑھ لیا اور بہت سے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، زکوٰۃ دے دی، سمجھ لیا کہ بس کام پورا ہو گیا۔ یہ تو حقوق اللہ ہیں جو آپ کو ادا کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ نے حقوق العباد بھی ہم پر لازم فرمائے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ یہ آپ نے دیکھیے آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں بیان فرمایا۔ شروع اور آخر میں حقوق اللہ ہے اور درمیان میں حقوق العباد کو لے لیا اس آیت کریمہ میں۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا حق، نماز اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کا حق، اور بیچ میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد ساتھ ساتھ رہنے چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس نمازیں پڑھ کر ہم نے حق ادا کر دیا، ابھی حقوق اللہ ادا کیا ہے، اور حقوق العباد ادا نہ کرنے والوں کے لیے تو بڑی وعیدیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وعید فرمائی ہے اور سمجھایا ہے کہ حقوق العباد اپنے ذمے لے کر دنیا سے نہ جاؤ۔ احادیث میں تفصیل سے بیان ہے اس کا۔ اور حقوق العباد میں سب سے مقدم ماں باپ کا حق ہے۔ عام طور سے ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ سماج کے لیے تو بہت اچھے ہیں، پڑوسیوں کے لیے تو بہت اچھے ہیں، دوست احباب کے لیے تو بہت اچھے ہیں، پیر و مرشد کے لیے تو بہت اچھے ہیں، استاد محترم کے لیے تو بہت اچھے ہیں، مگر ماں باپ کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ حالانکہ سب سے پہلا حق حقوق العباد میں ماں باپ کا ہے، سب سے پہلا حق اور سب سے مقدم حق اور سب سے بڑا حق اور سب سے افضل ترین حق حقوق العباد میں جو ہے وہ ماں باپ کا حق ہے، مگر اسی کو بھول جاتے ہیں۔ باقی زمانے میں بہت اچھے بنے ہوئے ہیں، بڑے قارئ خیر کرتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، مگر ماں باپ کے ساتھ سختی برتتے ہیں، ان کو جواب دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی ضرورتیں پورے نہیں کرتے، ان سے ملنے نہیں جاتے، ان کا دل دکھا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا انسان؟ اور پھر سارا الزام بیوی کے سر کے، بیوی کے کہنے میں آ گئے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی بیوی نے بھڑکا دیا، بلغلا دیا۔ ارے کہاں گئی آپ کی مردانگی؟ بیوی کے کہنے میں آ کر ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہو، تمہاری مردانگی کہاں گئی؟ کہاں گئی وہ قوت آپ کی، وہ مردانہ شجاعت کہاں گئی آپ کی؟ کہاں منہ ڈھک کے سو گئی کس بستر میں؟ سارا الزام بیوی کے سر کہ بیوی نے بہکا دیا، بیوی نے الگ کرا دیا۔ آپ کیا کر رہے تھے بیوی نے الگ کرا دیا تو؟ آپ کے پاس بھی اللہ نے عقل دی ہے، آپ کو بھی شعور دیا ہے، آپ کو بھی فہم دیا ہے۔ کل آپ کے بچے جب آپ کے ساتھ ایسا کریں گے تو کیسا لگے گا؟ تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے تو میرے ساتھ بہت وفادار رہے ہیں، مگر میں اپنے والدین کا وفادار نہ رہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ والدین اگر کبھی اولاد کو ڈانٹ دیں تو لوٹ کر جواب دے دیا جاتا ہے۔ لوگ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کہ والدین نے ڈانٹا کیوں، مارا کیوں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اپنے بچے کے بیمار ہونے پر تو آدمی قرضہ لے لیتا ہے، گھر زمین جائیداد بیچ دیتا ہے، مگر ماں باپ جب بیمار ہوتے ہیں تو آج معاشرہ یہی ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مر کیوں نہیں جاتے، زمین بکنے کی نوبت آ گئی۔ وہ ماں باپ کے جنہوں نے اپنا خون پسینہ جلا کر آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کو پرورش کی اور آپ کو پڑھایا لکھایا، آج اتنے بڑے رتبے پر آ گئے اور اب ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔
والدین کا تو بہت بڑا حق ہے. حقوق العباد میں سب سے مقدم حق ماں باپ کا، والدین کا حق ہے، پھر دوسرے رشتہ داروں کا، پھر غیروں کا، اور غیروں میں یتیم سب سے مقدم ہے، پھر اس کے بعد دوسرے مساکین اور فقراء ہیں. آپ اس معاشرے کو دیکھیں جس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں، کیا یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس مسجدیں کھلی رہیں، اذان لاؤڈ اسپیکر سے ہوتی رہے، اور جو ہے وہ عید کی شاپنگ ہوتی رہے، بازار میں رونق رہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ارے وہاں تو رات بھر بازار کھلتے ہیں، یہ ہے اسلامی معاشرہ. کیا کھلتے ہیں رات بھر بازار؟ کہ رات بھر مرغ مسلم اور پائے اور نہاری اور جو ہے سری اور کباب اور یہ سب یہ اسلامی معاشرہ ہے. ارے تمہارے گھر میں کون سا معاشرہ ہے؟ کبھی اس پر غور کیا؟ والدین کو لوٹ کر جواب دینا، ان سے بدسلوکی کرنا، اور باہر رمضان کی رونقیں. یعنی بازار سے تو یہ مطالبہ ہے، سڑک اور محلے اور گلی سے تو مطالبہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ ہو. رمضان میں رات بھر بازار کھلنا چاہیے، اسلامی معاشرہ ہے. یہ کون سا اسلامی معاشرہ ہے کہ رات بھر رمضان میں بازار کھلنا چاہیے؟ اسلامی اور اپنے گھر میں اسلامی معاشرہ نہیں دکھائی دیتا. اپنے والدین کو اگر ایک جوڑی کپڑے دینا پڑ جائیں تو پھر دل بار بنتا ہے، اور بیوی کو اور بچوں کو اور دوستوں اور رشتہ داروں میں فالتو روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. یہ کون سا معاشرہ ہے؟ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں عام طور سے ابھی لاک ڈاؤن نہیں تھا تو لوگوں کو احساس نہیں تھا، اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے احساس ہوا کہ رمضان کی رونق نہیں ہے. اپنے گھر میں دیکھا کہ کبھی رمضان کی کیا رونق ہے اور اسلام کی رونق کیا ہے؟ رمضان تو سال میں ایک بار آتا ہے، اسلام تو مستقل جب سے سانس لینا شروع کی ہے، اور جب تک سانس رکے گی نہیں، جب تک اسلام رہے گا نہیں ساتھ میں. تو اسلام کی رونق کہاں گئی گھر کے اندر؟ اور ہمارے کردار میں اسلام کی رونق کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ بازار سونے ہیں تو رمضان کی رونق نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. رمضان کی رونق بازاروں سے نہیں ہے، اور پھلوں اور سبزیوں سے اور مرغ مسلم سے نہیں ہے، عبادتوں سے ہے، صبر سے ہے، ریاضت سے ہے، فرما برداری سے ہے، پرہیزگاری سے ہے، تقوی سے ہے، طہارت سے ہے. اسلام کی رونق بازاروں میں مارے پھرنے سے نہیں ہوتی. تو ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ تو وہ معاشرہ تھا کہ جس میں ماں باپ کا حق حقوق العباد میں سب سے مقدم تھا. آج ہم دیکھیں وہ سب سے مؤخر ہو گیا ہے، سب سے آخر میں ماں باپ یاد آتے ہیں. اور لوگ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم نوٹس نہیں کرتے. جب رات کو دیر سے گھر لوٹ کر آؤ اور اگر ماں پوچھ لے کہ کہاں سے آ رہے ہو تو اس پر الجھ جاتے ہیں کہ ارے بھائی آ رہے ہیں کہیں سے بھی، تم سو جاؤ. یہ کیا اسلامی معاشرہ ہے؟ اول تو اگر ماں کو آپ کا رات دیر تک باہر رہنا اچھا نہیں لگتا تو آپ رات دیر تک تھے کیوں باہر؟ چہ جائے کہ آپ معافی مانگتے کہ بہت غلطی ہو گئی، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، آپ الٹا جواب دے رہے ہیں کہ تم سے کیا مطلب، ہم کہیں بھی رہیں. جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر ماں کبھی اتنی دیر باہر رہی؟ وہ تو نماز بھی پڑھ رہی ہوتی تھی تو دل میں یہی خیال تھا کہ بچہ روئے گا، دودھ پلا کے پھر نماز پڑھنے آئی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر جا کے دودھ پلا دیا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو. یعنی نماز بھی پڑھ رہی ہے اور آپ رینگتے ہوئے، ابھی چلنا نہیں سیکھا ہے، رینگتے ہوئے اگر مصلی تک آ گئے تو ایک ہاتھ سے آپ کو بھی سمیٹ لیا اور ایک ہاتھ سے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی نماز بھی پڑھ رہی ہے. اس ماں سے اس طرح بدسلوکی، یہ کوئی اسلامی معاشرہ نہیں ہے. یہ آیت کریمہ یقیناً یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، مگر اس سے ہمارا بھی گہرا تعلق ہے، اور قرآن نے متعدد مرتبہ ڈائریکٹ ہمیں مخاطب کیا، وہاں یہودیوں کا ذکر بھی نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیں اس میں سلوک کرنا چاہیے. مگر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا. اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے، ہم پر واجب ہے. والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اور اپنے بدن سے اور مال سے ان کی خوب خدمت کرے. عام طور سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ میری بیوی میری ماں کی خدمت نہیں کرتی ہے. حضرت شکایت کرتے ہیں تمہاری بیوی تمہاری ماں کی خدمت کیوں کرے گی، تم کیوں نہیں کرتے اپنی ماں کی خدمت؟ یہ کون سا کانسیپٹ ہے کہ آپ کی بیوی آپ کی والدہ کے پیر دبائے، آپ کی بیوی آپ کی والدہ کو کھانا کھلائے، آپ کی بیوی آپ کی والدہ کی خدمت کرے، وہ ان کو دوائیاں دے، وہ ان کو ڈاکٹر کو دکھانے لے جائے، وہ ان کو سہارا دے کر چلائے، اور آپ کیا کریں گے؟ بیوی پر آپ کی والدہ کی خدمت واجب نہیں ہے، بیوی پر آپ کی خدمت واجب ہے. یہ تو محبت اور اطاعت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے والدین کو بھی وہ
سمجھتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، مگر آپ کے والدین کی خدمت آپ پر واجب ہے۔ بیوی پر الزام کہ تم ہماری والدہ کی خدمت نہیں کرتی ہو، والدہ بھی یہی کہہ رہی ہیں، کیونکہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے۔ والدہ کو بھی یہ شکایت نہیں کہ میرا بیٹا مجھے سہارا نہیں دیتا، مجھے دوا نہیں کھلاتا، مجھے کھانا نہیں کھلاتا، اس کو بھی شکوہ یہ ہے کہ میری بہو میرے کپڑے نہیں دھوتی، میرے بہو مجھے کھانا نہیں دیتی، میری بہو میری دوا کا خیال نہیں رکھتی۔ اس کو بھی شکایت اپنے بیٹے سے نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے اس کو کہ حق کس کا ہے۔ خدمت کرنا تمہارے بیٹے کا حق تھا، نہ کہ تمہاری بہو کا۔ اور پھر یہی شکایت اگر ساس کر دے کہ تو داماد میری خدمت نہیں کرتا، تو پھر تو تیوری بڑھا جاتے ہیں کہ بتائیے وہ تو سسرال کا ہو کے رہ گیا ہے۔ بھائی جب ایک غیر کی بیٹی سے تم اپنے پیر دبا رہی ہو تو تمہارے داماد سے ساس اپنے کام کیوں نہیں کرائے گی اس کی ساس؟ ہر ماں باپ کی اولاد پر اپنے ماں باپ کی خدمت فرض ہوتی ہے۔ تو بیویاں جو اپنے شوہر کے والدین کی اور ان کے رشتہ داروں کی خدمت کرتی ہیں، یہ اضافی طور پر تاکہ شوہر خوش رہے، شوہر کو راضی کرنا بیوی کے لیے واجب ہے کہ اپنے شوہر کو راضی رکھے۔ اب شوہر راضی اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کی ماں کی خدمت کرو، خوش ہوگا، تو اس لیے خدمت کرتے ہیں۔ بذات خود بیوی کے اوپر اپنی ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے، اس شوہر کے واسطے سے واجب ہے، مگر شوہر پر تو اپنی والدین کی بذات خود بغیر واسطے کے واجب ہو گئی نا، نہیں کرتے۔ ایسا کوئی کام نہ کرو اپنے زبان سے، اپنے بدن سے، اپنے مال سے کہ ان کو تکلیف ہو، بلکہ ان کو خوش کرو، ان سے محبت کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان سے بات چیت کرو، اور دوسرے کاموں میں ان کا ادب کرو، ان کی خدمت کے لیے اپنا مال خوشی سے خرچ کرو، نہ کہ الجھتے ہوئے، خوشی سے خرچ کرو۔ اور جب بھی انہیں ضرورت ہو تو سارے کام چھوڑ کر ان کے پاس حاضر ہو جاؤ، ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کرو کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے خوش اسلوبی کے ساتھ آپ کے تعلقات بنے رہیں۔ اب یہاں پر آپ یہ سمجھ گئے کہ والدین کے ساتھ، اب یہ سب بات تو چلی تھی، یہودیوں کو یاد دلایا جا رہا تھا، مگر اس سے ہمیں بھی ایک سبق لینا ہے۔ تو یہودی یہ سب بھول گئے تھے۔ پھر آگے فرمایا وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک۔ حقوق العباد میں سب سے مقدم ماں باپ ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے رشتہ دار ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں والدین اور دیگر لوگوں کے حقوق بیان کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے، اور احادیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ حقوق اللہ پورا کرنے کے باوجود، بہت غور سے سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حقوق اللہ پورے کرنے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ غور کیجئے ایک لفظ پر۔ مفلس کا معنی تو سمجھتے ہیں نا سب لوگ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قاموس میں، قاموس رسالت میں مفلس کسے کہتے ہیں؟ آئیے آج سن لیجئے۔ آپ نے دنیا کی قاموس اور لغت میں تو ڈکشنری میں تو مفلس کا معنی دیکھا ہوگا، مگر آج رسول اللہ کی قاموس میں مفلس کا معنی کیا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک مفلس کا معنی کیا ہے؟ جب رسول اللہ کے نزدیک کوئی معنی طے ہو جائے تو وہی معنی اور وہی مراد اللہ کی ہوا کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کا بتایا ہوا معنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مراد کچھ اور ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جو رسول اللہ نے معنی طے کر دیا ہے وہی اللہ کے یہاں معنی پسندیدہ ہے۔ تو اب رسالت کی قاموس رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مفلس کسے کہتے ہیں، یعنی اسلام اور شریعت کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، دین کے نزدیک مفلس کون ہے؟ آپ سمجھتے ہوں گے مفلس کون ہے؟ اس وقت پیسے نہ ہو، مال نہ ہو۔ آئیے آج قاموس رسالت میں دیکھیں کہ مفلس کون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور ساز و سامان نہ ہو، یعنی پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک لفظ پہ غور، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے، یعنی
اس طرح کے یہ اور ان کی طرح کے جو حقوق اللہ والے اعمال ہیں وہ لے کر آئے. میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو مارا پیٹا تھا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مفلس کون ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی امت کا مفلس کون ہے؟ حج بھی کر لے، زکوٰۃ دے رہا ہے تو مفلس کہاں سے ہوگا؟ جو زکوٰۃ دے رہا ہے صاحب نصاب ہے. اس کا مطلب صاحب نصاب ہونے کا مطلب سمجھے؟ مالدار ہے، پیسہ ہے، اب بھی مفلس ہے. زکوٰۃ تو دی ہے ساری زندگی. فرما رہے ہیں کہ ہاں اب بھی مفلس ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے کام تو کیے، نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، زکوٰۃ بھی دی، مگر دنیا میں لوگوں کو گالیاں بھی بکی ہیں، لوگوں کو ستایا بھی ہے، جھوٹی تہمتیں بھی لگائی ہیں، جھوٹی تہمت لگا دی، کسی کا مال کھا لیا غصب کر کے، جو آپ کے لیے جائز نہیں تھا وہ بھی کھا گئے، کسی کا خون بہا دیا، کسی کے ساتھ مار پیٹ کر دی بیجا. تو اب جب یہ سب کرو گے تو قیامت کے دن جس کے ساتھ یہ کیا تھا، اب وہاں نوٹ تو ہے نہیں، وہاں کا کی کرنسی کیا ہے؟ نیکیاں. نیکی وہاں کی کرنسی ہے نا، وہی چلے گی وہاں پر. تو اب کیسے لوٹاؤ گے؟ آپ کے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں ہوں گی اتنی وہ نیکیاں اس کو گالی کے بدلے، مار پیٹ کے بدلے، جو دھوکے سے مال کھا لیا تھا اس کے بدلے، چوری کر لی تھی اس کے بدلے، ڈاکہ ڈال لیا تھا اس کے بدلے، زبردستی کسی سے پیسے اینٹھ لیے تھے اس کے بدلے، یہ سب آپ کو اپنی نیکیوں کی طرح کے شکل میں لوٹانا پڑے گا. اور دیتے دیتے یہ حال ہو گیا کہ اب نیکیاں ختم ہو گئیں. اب نیکی جب ختم ہو گئی تو اب اس کے گناہ آپ کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. اس طرح سے معاملہ برابر کیا جائے گا. وہ یوم حساب ہے، وہاں کسی کا حساب بچ کر رہ نہیں پائے گا، سب بے باک ہو جائے گا، حساب چکتا کر دیا جائے گا، سارا حساب، سارے ادھار وہاں نپٹا دیے جائیں گے. جو کر کے آئے تھے وہ بھگتنا پڑے گا. کسی بندے کا حق مار لیا تھا، حقوق العباد پورے نہیں کیے تھے، اس میں کمی کر دی تھی، اس میں مار لیا تھا، غصب کر لیا تھا، چھین لیا تھا، تو قیامت کے دن واپس کرنا ہوگا. اور جب واپس کرنے کے لیے نیکی نہیں بچے گی تو اس کے سامنے والے کے جس کے ساتھ آپ نے بدسلوکی کی تھی اس کے گناہ آپ کو لینا ہوں گے تاکہ اس کے گناہ کم ہو جائیں. تو یہ مفلس ہوگا. اس امت کا مفلس یہ شخص ہے جو قیامت کے دن جس کے پاس نیکیاں نہ ہوں، جو دوسروں کو نیکیاں جس کی دلوا دی جائیں اور دوسروں کے گناہ اس کو دے دی جائیں، یہ ہوگا مفلس اس امت کا. سوچئے ذرا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب البر والصلہ. کیسے کریں گے وہاں پر معاملات؟ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بیچ میں ڈال لیا، کسی جان پہچان والے سے سفارش کرا دی، کسی بڑے نیتا کو ساتھ میں لے آئے اپنے. وہاں کیا کریں گے؟ وہاں تو کوئی نیتا گیری کسی کی چلے گی نہیں، وہاں تو کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا. وہاں تو آپ کو دینا ہے تو دینا ہے. آپ نے کسی کا مال کھا لیا تھا زبردستی تو قیامت کے دن دینا پڑے گا. وہاں بچ نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ بھولنے سے اور نسیان سے پاک ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند آ جائے گی، وہ بھول جائے گا، اس کی نیند میں آپ ادھر ادھر ہو جائیں گے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ تو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ آنکھ جھپکتی ہے. وہ بھولتا نہیں ہے. اس کے یہاں ہر چیز موجود ہے، اس کے علم میں ہر چیز موجود ہے، اس کو ہر چیز معلوم ہے. جو چھپاؤ وہ بھی معلوم ہے، جو ظاہر کرو وہ بھی معلوم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے مفلس. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مفلسی سے محفوظ رکھے، دین و دنیا میں ہمیں مفلس ہونے سے بچا لے. آمین یا رب العالمین. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو. اچھی بات سے مراد نیکی کی دعوت اور برائیوں سے روکنا ہے. نیکی کی دعوت میں اس کے تمام طریقے داخل ہیں، جیسے بیان کرنا، درس دینا، واعظ و نصیحت کرنا،
بٹھا کے سمجھانا، خط و کتابت کے ذریعے، کتاب لکھ کے، زبان کے ذریعے، پیغامات بھیج کر، جس طرح بھی جو بھی اس کے طریقے ہیں اپنی بات کو آگے بڑھانے کے، ان جائز طریقوں پر بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ اور اچھی بات کہنے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرو، یہ بھی اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو، یہ بھی اچھی بات ہے۔ صحابہ کی شان، اہل بیت اطہار کی شان بیان کرو، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اولیاء کا مقام بیان کرو، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تقوی کی بات بیان کرو، یہ بھی اچھی بات ہے۔ پرانے قرآن میں اور احادیث میں جو پرانی امتوں کی باتیں آئی ہیں وہ بھی عبرت کے طور پر وہ بیان کرو، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر اچھی طرح مسکرا کر بات کرو جس میں وہ راضی ہوں تم سے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اچھی بات میں آتی ہیں۔ آگے فرمایا تھا اس آیت میں الا قلیلا منکم، تو جو آیت کیا تھا اس پہ سے پھر گئے، مگر چند لوگ رکے رہے اس پر، مگر تم میں سے تھوڑے۔ بنی اسرائیل کی اکثریت اللہ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اپنے عہد سے پھر گئی اور گناہوں کے راستے پر چل پڑی، البتہ کچھ لوگ صحیح راستے پر ثابت قدم رہے اور اسی گروہ والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان بھی لائے۔ جو صحیح رہ گئے تھے وہ ایمان بھی لے آئے۔ اب مسلمانوں کو اپنی حالت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آیت کریمہ بس یہودیوں کے لیے تھی، وہاں بات ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم نے بھی تو اللہ سے عہد کیا ہے نا کہ ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ہم نے بھی عہد کیا ہے کہ نبی کریم کی تعظیم کریں گے، ان کا کلمہ پڑھیں گے، ان کی اطاعت اور پیروی کریں گے۔ ہم نے بھی عہد کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ ہم نے بھی عہد کیا ہے کہ حقوق العباد ادا کریں گے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کریں گے۔ ہم نے بھی عہد کیا ہے۔ تو یہ بد عہدی نہ ہو جائے، کہیں مفلسی میں نہ پڑ جائیں ہم لوگ۔ وہ مفلسی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ دنیا کی مفلسی کیا ہے؟ دنیا تو گزر جائے گی چاہیں جیسے، بھوکے پیاسے رہ کر بھی گزر جاتی ہے، کھا پی کے بھی گزر جاتی ہے، مگر قیامت کے دن کی مفلسی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، یہ بھی عہد کیا تھا کہ خون نہیں بہاؤ گے، مارو پیٹو گے نہیں کسی کو، یعنی خون نہیں، قتل نہیں کرو، خون نہیں بہاؤ گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، یہ بھی عہد تھا کہ اپنے شہروں سے کسی کو نکالو گے نہیں۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا، یہ بھی عہد لیا تھا، اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، یہ بھی عہد لیا تھا۔ پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ تم نے اقرار کیا ہے، تم اس کے گواہ ہو کہ تم نے ان چیزوں کا اقرار کیا کہ ہم خون نہیں بہائیں گے، آپس میں خون نہیں بہائیں گے، ہم اب آپس میں کسی کو اس شہر سے اپنی بستیوں سے نکالیں گے نہیں، اس کا اقرار کیا ہے تم نے، تم اس کے گواہ بھی ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے آبا و اجداد سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا۔ پھر انہوں نے اس عہد کا اقرار کر لیا اور تم خود بھی اپنے آبا و اجداد کے اس اقرار کے گواہ ہو۔ تم خود گواہ ہو، ایسا نہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، تم اپنی کتابوں کو عالم ہو، اپنی کتاب پڑھنے والے ہو، تمہیں خوب معلوم ہے، مگر تم اس پر عمل نہیں کرتے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل بتا دی، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان وان یاتوکم اسارا تفادوهم وهو محرم علیکم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم، اب یہاں ایک سوال بھی قائم کر دیا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا جزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں 85 اور 86 آیت میں ارشاد فرماتا ہے، پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے۔ ابھی کیا عہد لیا تھا کہ قتل نہیں کرو گے، پھر تم قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالنے لگے، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے۔
تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے سوا اور کیا ہے؟ اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ بالکل واضح طور پہ فرما دیا۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر یہ جو تم ہو، یعنی یہ تم ہی تو ہو جو ایسا کر رہے ہو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود یہودیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کا بیان ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ تورات میں بنی اسرائیل کو تین حکم دیے گئے تھے۔ ایک دوسرے کو قتل مت کرو، ایک دوسرے کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ اسے غلام یا لونڈی بنا لیا گیا ہے، یعنی کنیز بنا لیا گیا ہے، تو اسے خرید کر آزاد کر دیں۔ یہ سب باتیں نسل در نسل یہ عہد چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے آس پاس میں آباد یہودیوں کے دو قبائل بنی قریظہ اور بنی نضیر میں منتقل ہوا۔ اس وقت مدینہ شریف میں مشرکوں کے دو قبیلے اوس اور خزرج رہتے تھے۔ بنی قریظہ اوس قبیلے کے حلیف تھے اور بنی نضیر خزرج قبیلے کے، اور ہر ایک قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہوا تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ یہ آپس میں عہد و پیمان ہو گیا تھا۔ جب اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی تو بنی قریظہ اوس کی اور بنی نضیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے، اور اپنے حلیف یعنی اپنے ساتھی کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے، اور بنی قریظہ بنی نضیر کو اور وہ بنی قریظہ کو، یعنی بنی قریظہ بنی نضیر کو اور بنی نضیر بنی قریظہ کو قتل کرتے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اوس و خزرج کے ساتھ مل کر۔ حالانکہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے۔ تو اب ایک مشرک قبیلے سے دوستی کی بنیاد پر اپنے ہی جماعت کے دوسرے لوگوں کو، جو قبیلہ دوسرا تھا، ماننے والے تھے تمہارے دین کے ماننے والے، دونوں یہودی تھے، نضیر بھی یہودی تھے اور قریظہ بھی یہودی تھے، دونوں یہودی تھے، مگر قریظہ کے ساتھی دوسرے مشرک اور نضیر کے دوسرے۔ تو یہ دونوں دوسرے لوگوں کی مدد کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، جبکہ وعدہ کیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے۔ تو یہ ایک دوسرے تو جب اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی تو بنی قریظہ اوس کی اور بنی نضیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے، تو اس طرح سے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ان کے گھر ویران کر دیتے اور آپس میں انہیں ان کی رہائش گھروں سے نکال دیتے، بستیوں سے نکال دیتے۔ لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو، ان کے دوستوں کو جب وہ قید کر لیتے تو ان کو مال دے کر چھڑا لیتے تھے۔ یہ لوگ پیسہ بھی دیتے تھے یہودی اپنے دوستوں کو چھڑانے کے لیے جو مشرک تھے۔ مثلا اگر بنی نضیر کا کوئی شخص اوس قبیلے کے ہاتھ میں گرفتار ہو جاتا تو بنی قریظہ اوس قبیلے کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے تھے، یعنی آپس میں جنگ بھی کر رہے ہیں، اور جب قبیلہ اوس و خزرج نے کسی کو پکڑ لیا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک چھڑا بھی لیتا ہے اس کو۔ حالانکہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے ہاتھ آ جاتا تو اسے قتل کرنے میں کوئی گریز بھی نہیں کرتے۔ سمجھے بات کو؟ بنی قریظہ اور بنی نضیر جو تھے یہ دونوں اوس و خزرج کے ساتھ ایک ایک قبیلہ مل کے لڑائی بھی کرتا تھا۔ اب اگر بنی قریظہ کا کوئی فرد گرفتار ہو جاتا ادھر مشرکین قبیلے کے ہاتھ تو بنی نضیر ان کو چھڑا لیتے، اور ان کا کوئی گرفتار ہو جاتا تو بنی قریظہ ان کو چھڑا لیتے تھے، جبکہ حال یہ تھا کہ جنگ میں آمنے سامنے ہوتے تو قتل کر دیتے، مگر آپ چھڑا رہے ہو۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم بھی عجیب لوگ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو۔ یہودیوں نے کہا ہمیں تورات میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیں، یہ بھی تو حکم دیا تھا کہ قتل نہ کرو۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ پھر تم ایک دوسرے کو قتل کیوں کرتے ہو، حالانکہ تورات میں تمہیں اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ جنگ کے دوران ایک دوسرے کو قتل کرنے سے اگرچہ ہمارا اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہمارے دوست ذلیل ہوں، جن سے ہماری دوستی ہے وہ ذلیل ہو جائیں، اس سے شرم آتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم نے ایک دوسرے کو قتل اور بستیوں سے نہ نکالا
تو اس میں ہمارے دوستوں کی ذلت ہے، اور چونکہ فدیہ دے کر چھڑا لینے میں ان کی ذلت نہیں ہے، اس لیے ہم اس عہد کو پورا کر دیتے ہیں اور اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ یہودیوں کی اس حرکت پر انہیں اس آیت میں ملامت کی جا رہی ہے کہ جب تم نے اپنوں کا قتل نہ کرنے پر اور ان کو بستیوں سے نہ نکالنے اور ان کے اسیروں کو چھڑانے کا عہد لیا ہے، تو پورا عہد کرو نا، تینوں چیزیں مانو نا۔ تم نے 3 چیزوں کا عہد لیا کہ قتل نہیں کرو گے، بستیوں سے نہیں نکالو گے اور فدیہ دے کر چھڑا لو گے، تو تم 2 عہد بھول گئے، فدیہ دے کر چھڑا رہے ہو۔ تو کیا یہ دو رنگی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن یعنی بستیوں سے نکالنے میں تو کوئی گریز نہیں ہے، لیکن جب کوئی گرفتار ہو جائے تو فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہو؟ اور جن باتوں کا تم نے عہد کیا تھا ان میں سے کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور بستیوں سے نکال دیتے ہو، اس سے باز نہیں آتے، تو تم نے عہد شکنی کی اور حرام کے مرتکب ہوئے۔ اب بات سمجھ میں آئی پوری کہ یہ اس طرح کی حرکتیں تھیں اپنی ذات کی، کہ بھئی ہمیں شرمندگی ہوگی کہ ہمارے دوستوں کو کوئی ذلت اور رسوائی نہ ہو جائے۔ ارے تم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا پہلے اس کو نبھاتے، بعد میں دوستی نبھاتے، پہلے دوستی نبھا رہے ہو، اللہ کا وعدہ توڑ رہے ہو۔ تو جس میں تمہاری مرضی اور تمہارے دوستوں کی عزت ہے وہ کام کر رہے ہو، اور جس میں اللہ کی مرضی اور اللہ کا حکم ہے وہ کام نہیں کر رہے ہو۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر بیان فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ جو پورا وعدہ ہے پورا وعدہ نبھاؤ۔ آگے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو؟ بھئی توریت میں تو تینوں وعدے تھے نا، تو آپ نے صرف ایک وعدہ نبھایا، تو کیا آپ صرف بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہیں؟ یعنی اللہ کی پوری کتاب میں سے صرف ایک آیت پہ ایمان رکھتے ہو اور اس سے پہلے اور اس کے بعد ایمان نہیں رکھتے کیا؟ ایسا کرنے والا مومن اور مسلمان نہیں ہے، اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے، جو اللہ کی ایک حکم کو مانے دوسرے کو جھٹلا دے اور انکار کر دے، بعض کتاب کو مانے بعض کو نہ مانے۔ کوئی یہ کہے کہ میں صرف ایک پارے پر ایمان لایا اور دوسرے پارے پر ایمان نہیں لایا، مسلمان ہوگا وہ؟ یا کوئی کہے کہ میں آدھے قرآن پر ایمان لایا آدھے پر نہیں لایا، مسلمان ہوگا کیا؟ یعنی جو یہ کہے کہ جس میں صرف اتنا آیا ہے کہ بس اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس پر تو ایمان رکھے، اور نبیوں کی تعظیم کرو اور شفاعت کریں گے، نبی کریم کو اذن شفاعت دیا گیا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس پر ایمان نہ رکھو تو کیا مسلمان ہوگا؟ یہ کیا بات ہو گئی کہ بعض کتاب پہ ایمان رکھیں بعض پہ نہ رکھیں؟ یہ تو ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما بھی دیا کہ بنی اسرائیل کا عملی ایمان ناقص تھا، کہ کچھ حصے پر عمل کرتے اور کچھ پر نہیں، اور اس پہ فرمایا گیا کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت کے تمام احکام پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور تمام ضروری احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی شخص کسی وقت بھی شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا، اور خود کو اب یہاں ایک معاملہ بڑا بن گیا ہے، آج کل لوگ نماز اور روزے سے مبرہ ہیں کہ بھئی ہم تو اس مقام پہ پہنچ گئے معرفت کے اور حقیقت کے کہ اب ہمیں نماز کیا ہے۔ یہ غلط ہے۔ کوئی بھی مسلمان کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی وقت بھی شریعت کی پیروی سے آزاد نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر غریب نواز سے بڑا ولی ہے کوئی؟ تو سلطان الہند ہیں وہ، ان سے پہلے آئے ہوں جو اولیاء اور ان کے بعد جو اولیاء ہے سب کچھ ان کی رعایا ہے، سب ان کی رعایا ہے۔ کبھی نماز چھوڑی؟ اور غوث اعظم سلطان الاولیاء ہیں جن کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، کیا نماز چھوڑی کبھی؟ کبھی یہ کہا کہ اب مجھ پہ نماز معاف ہو گئی میری؟ کبھی نہیں کہا۔ تو نماز طریقت اور حقیقت اور معرفت کے نام پر نمازوں کو چھوڑ دینا یا شریعت کے احکامات کو پس پش ڈال دینا یہ گمراہی ہے۔ تو شریعت سے آزاد نہیں ہو سکتا کوئی، اور اس طرح کہنے والے کہ ہم پر نمازیں معاف ہو گئی ہم نماز نہیں پڑھیں گے، معاذ اللہ کفر تک بات پہنچ جاتی ہے۔ صرف گناہ کی بات نہیں رہتی، کفر تک پہنچ جاتی ہے بات۔ تو اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی۔ بنی اسرائیل کی دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ بنی قریظہ 3 ہجری میں مارے گئے، اور بنی نضیر اس سے پہلے ہی
بستیوں سے نکال دیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنا اخروی عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا باعث ہے۔ یعنی کسی کی موافقت، کسی کی دوستی میں دین کو بھول جائے، دنیا اور آخرت میں رسوائی ہی رسوائی ہے، دین کو نہیں بھول سکتا آدمی۔ یہ کوئی بھائی چارگی نہیں ہوتی جس میں دین کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ کون سی بھائی چارگی ہے کہ جس میں دین اور شریعت اور احکامات خداوندی کو آپ پس پش ڈال دیں؟ یہ کوئی بھائی چارگی نہیں، بلکہ دین ہر چیز سے مقدم ہے، شریعت اور اللہ کے احکامات ہر چیز سے مقدم ہیں۔ یہاں تک کہ ابھی آپ نے والدین کے بارے میں سنا، والدین بھی اگر نماز چھوڑنے کا حکم دیں تو نہیں مانا جائے گا وہ حکم، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا۔ اگر کسی کے والدین کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مت دو تو نہیں مانا جائے گا یہ حکم۔ کسی کے والدین کہتے ہیں کہ فرض روزہ نہ رکھو تو نہیں مانا جائے گا۔ ہاں اگر والدین کہیں کہ اعتکاف میں نہ بیٹھنا تو مانا جائے گا، کیونکہ اعتکاف نفل ہے، سنت ہے اعتکاف۔ نفلی روزہ رکھنے کو اگر ماں منع کر دے تو مت رکھیے، مگر فرض روزہ رکھنے کو اگر والدین منع کر دے تو نہیں مانی جائے گی بات۔ جب حج فرض ہو جائے تو پہلا حج جب فرض ہوا، اس حج پہ اگر والدین منع کر دیں تو نہیں مانی جائے گی، حج پہ ضرور جائے۔ مگر اب ایک حج ادا ہو گیا، اب دوسرے حج پہ جانا چاہتے ہیں اور والدین نے منع کر دیا تو پھر والدین کی مانی جائے گی، نہیں جائیں گے آپ۔ تو فرائض میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرنے کو منع کریں اگر والدین، تو والدین کی بھی نہیں مانی جائے گی۔ نوافل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ والدین کی بات مان لیں کہ ٹھیک ہے، کہ آپ مثلاً اپنے گھر سے مسجد میں چلے گئے کہ میں رات بھر نفل پڑھوں گا، والدہ بیمار ہے، اس نے کہا بیٹا آج مت جاؤ، آج میرے پاس بیٹھو، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ نفل کو نہ جائیں، آپ والدہ کے پاس بیٹھیں، اس کی تیمارداری کریں۔ اگر اس نے رات میں آپ سے کہہ دیا بیٹا میرے لیے پانی لے کر آؤ، اور آپ جا رہے ہیں نفل پڑھنے کے لیے، تو آپ نفل پڑھنے نہیں جائیں گے، آپ پانی لینے جائیں گے والدہ کے لیے۔ مگر آپ اگر فرض نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ کی والدہ کہہ رہی ہے مت پڑھو فرض نماز، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت نہ پڑھیں، تیمارداری کر لی، علاج کر دیا، دوا دے دی، ابھی وقت موجود ہے اور نماز پڑھ لیں۔ اور اگر ایسا وقت آ جائے کہ اب اگر ابھی نہیں پڑھی تو پھر وقت نکل جائے گا، تو پھر آپ پر نماز پڑھنا واجب ہے، والدہ کے حکم کو مؤخر کیا جائے گا، نماز پہلے پڑھی جائے گی۔ تو اللہ کا دین اور احکامات اور فرائض واجبات کو کسی کی دوستی اور خوشنودی کے لیے ٹالا نہیں جا سکتا۔ تو جو ایسا کرتا ہے تو دنیا میں ان کے لیے، آخرت میں تو ہے ہی تباہی، دنیا میں بھی بربادی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور یہ بات تو دیکھیے 100 باتوں کی ایک بات کہ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ کو ہر بات کا علم ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، عالم و خبیر ہے۔ اس طرح کی آیت جن میں یہ مفہوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، ان میں نافرمانوں کے لیے شدید وعید ہوتی ہے۔ جب یہ آ جائے کسی آیت میں کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، تم سے غافل نہیں، تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں، تو اس میں نافرمانوں کے لیے بہت شدید وعید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے افعال سے بے خبر نہیں ہے، یعنی تمہارے افعال سے باخبر ہے، اب تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، تمہاری نافرمانیوں پر شدید عذاب دے گا۔ یوں ہی ایسی آیتیں جن میں مومنین اور صالحین کے لیے خوشخبری ہوتی ہے کہ انہیں اعمال حسنہ یعنی اچھے اعمال کی بہترین جزا ملے گی، تو اس میں خوشخبری ہے۔ جب یہ آتا ہے کہ نیک ایمان لاؤ، نیک عمل کرو تو جنت ملے گی، تو اس میں خوشخبری ہے، ایک وعدہ ہے۔ اور جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہاری ان حرکتوں سے، برے اعمال سے، تو اس میں وعید ہے کہ شدید عذاب ملے گا۔ تو اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس بات سے کہ ہم اس کے دین کو اپنی دوستیوں کے سامنے چھوٹا سمجھ لیں اور دقیانوسی خیالات سمجھ لیں اور آؤٹ ڈیٹڈ سمجھ لیں، اور یہ سمجھے کہ یہ کٹر پنتھی ہے، دوستی پہلے نبھانا ہے، بھائی چارہ پہلے دیکھنا ہے، دین اور شریعت بعد میں دیکھیں گے۔ دین و دنیا یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور ایسا آج تک ہوا نہیں ہے کہ کوئی شریعت پر عمل کرتا ہو اور بھائی چارے میں فرق آ جائے۔ کوئی مثال ہو تو مجھے دکھائیے کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ انسانیت کے اور شریعت میں تضاد ہو گیا۔ شریعت پر عمل کر کے ہی انسانیت کی بقا ہے اور بھائی چارگی کی بقا ہے اور امداد باہمی کی بقا ہے اور تعلقات کی بقا ہے اور حسن سلوک کی بقا ہے۔ شریعت ہی پر عمل نہ کرے آدمی اور باقی بھائی چارہ اور سدبھاونا اور جو ہے وہ دل بڑا رکھنا اور جو ہے لوگوں کے لیے بہت اچھے اخلاق سے پیش آنا، خوش اخلاقی، یہ کوئی چیز نہیں ہے، چے معنی دارت، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔
پہلے دین پر عمل کرے آدمی، اور دین پر عمل کرنے والا اس کے سامنے کبھی دو راستے نہیں آتے کہ یا تو دین کو چن لو یا بھائی چارے کو چن لو، دین کو چن لو یا امداد باہمی کو چن لو، دین اور شریعت کو چن لو یا خدمت خلق کو چن لو، کبھی اس کے سامنے دو راستے نہیں آتے، کیونکہ خدمت خلق اور بھائی چارہ، امداد باہمی اور رحم دلی اور جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کرنا، یہی تو شریعت کا پیغام ہے۔ وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں جو شریعت کو اور احکامات کو چھوڑ کر کہ بھئی ہم تو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی تو ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ارے عبادت کون سی عبادت ہے؟ یہ نمازیں چھوڑ کر، نمازوں کو، فرائض کو اور اللہ کے اور رسول کے احکامات کو چھوڑ کر مخلوق کی خدمت کرنے کو نہیں کہا گیا ہے، اور یہ کوئی خدمت میں شمار بھی نہیں ہوتی، آخرت میں کام بھی نہیں آئے گی۔ آخرت میں کیا کام آئے گا؟ آخرت میں اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان اور نیک عمل۔ تو جب ایمان ہو گیا تو شریعت نہیں چھوڑے گا آدمی، اور جب شریعت کو ہلکا سمجھ رہا ہے، اس کو تخفیف کر رہا ہے، اس میں اس کا استخفاف کر رہا ہے، تو پھر مسلمان کہہ رہا ہے، ایمان والا کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہت بڑا سوشل ورکر ہوں، میں تو خدمت خلق کرتا ہوں، اس وجہ سے نمازیں نہیں پڑھ پاتا، اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا، ارے کیا ایمان نہیں ہے اس بات پر آپ کو کہ روزے فرض ہے؟ اس بات کا ایمان نہیں ہے؟ کیا نماز فرض ہے؟ اس بات کا ایمان نہیں ہے؟ اور اگر ایمان ہے تو کیا اس بات کا ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں پکڑے گا اور پوچھے گا؟ کیا آخرت پر ایمان نہیں ہے؟ کیوں چھوڑی ہیں آپ نے نماز؟ کیوں چھوڑے روزے آپ؟ کیوں والدین کے ساتھ بدسلوکی کی؟ تو دوستی بھی نبھاؤ، مگر دوستی نبھی ہوئی کب کام آئے گی؟ جب شریعت اور دین اور اسلام پر عمل ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا، پھر کہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے سامنے دو راستے آ جائیں کہ ایک سچائی کا راستہ اور ایک دین کا راستہ، ایک بھلائی کا راستہ اور ایک شریعت کا راستہ، ایک امداد کا راستہ اور دوسرا اللہ کا راستہ، ایک جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا راستہ اور ایک شریعت پر عمل کرنے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہے تو مجھے سامنے مثال لا کر دی، 1400 سال کی تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے، لائیے کوئی مثال ایسی جس میں دین کسی خدمت خلق کے آڑے آ گیا ہو، یا کسی کے فرائض و واجبات کبھی کسی امداد باہمی یا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے آڑے آ گئے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ دوسرے دینوں میں ہوتا ہوگا کہ سچائی ایک طرف ہے اور دین ایک طرف ہے، تو کس کو پکڑو گے؟ تو ہم نے سچائی پکڑ لی۔ اسلام نام ہی سچائی کا ہے، تو الگ کیسے ہو سکتا ہے سچائی سے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بڑی سچائی اس کائنات میں پیدا نہیں ہوئی کوئی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے بڑی سچائی تو ہے ہی نہیں کوئی۔ اور اس وقت محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے بڑی سچائی تو کوئی ہے ہی نہیں کوئی۔ قیامت کا دن برحق ہے، اس سے بڑی سچائی نہیں ہے کوئی۔ یہی سچائی ہے سب سے بڑی کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس سے بڑی سچائی اور کیا ہے؟ قرآن یہ ہے سچائی، شریعت یہ ہے سچائی۔ تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سچائی کا راستہ الگ ہے اور دین کا راستہ الگ ہے۔ دین ہی سچائی ہے اور وہی راستہ سچائی کا ہے۔ آپ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو آپ سچ سمجھ رہے ہیں وہ سراب ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ ایک چمک ہے جس کو آپ سچائی سمجھ رہے ہیں۔ سچائی تو دراصل وہ ہے جس کو دین اور شریعت بتا رہی ہے۔ تو اگر ایسا کبھی آپ کو لگے کہ میں یا تو دین پر عمل کر سکتا ہوں یا پھر دوستوں کی مدد کر سکتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیے گا۔ نمبر آپ کے پاس موجود ہے، جس نمبر پہ آپ سوال کر رہے ہیں نا، ابھی سنیچر کے دن آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، تو جو واٹس ایپ نمبر آپ کو دیا گیا ہے اس پر آپ مجھے بتائیے، کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا کہ یا تو دین پر عمل کر لوں یا سچائی کے ساتھ ہو جاؤں؟ آیا ہو تو بتائیے، یا تاریخ میں آپ بتا دیں نا، بزرگان دین کی تاریخ ہے، مجاہدین کی تاریخ ہے، صحابہ کی، صالحین کی، شہداء کی تاریخ ہے، بتائیے کہاں کوئی راستہ الگ ہوا؟ دین ہی سچائی ہے، سچائی ہی دین ہے، دین سچائی کا نام دین ہے، دین کا نام سچائی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان دو راہے پر آ کر کھڑا ہو جائے، اب سمجھ میں نہ آئے کہ دین کی طرف جاؤں کہ سچائی کی طرف جاؤں، کہ دوستوں کی دلجوئی کی طرف جاؤں کہ دین کی طرف جاؤں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے اس فکر سے مسلمان کو آزاد کر دیا۔ اب اس کے سامنے صرف ایک فکر ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں۔ رب کو راضی کرنے کی فکر ہوگی، ماں باپ کی خدمت بھی کرے گا، دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے گا، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے گا، مساکین اور فقراء کو بھی ان کا حق ادا کرے گا، اپنا حق بھی ادا کرے گا، اپنی بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرے گا، شریعت کا حق بھی ادا کرے گا، فرائض و واجبات بھی ادا کرے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پر ایمان رکھنے والا اور رسول پر ایمان رکھنے والا کبھی ایسے دوراہے پر آ کر کھڑا ہو جائے کہ جہاں دین الگ ہو رہا ہو اور سچائی اور حسن سلوک اور خدمت خلق الگ ہو رہی ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے اپنے ڈھکوسلے ہیں،
ہمارا نفس ہمیں یہ بہکاتا ہے کہ ارے بھائی یہاں ایک غریب کو کھانا کھلا دو، نماز تو پھر ہوتی رہے گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان باتوں سے کہ ہم شریعت اور دین کو ہلکا اور کم سمجھتے ہوئے اپنی رجحانات کو اور اپنے اغراض و عواطف کو بھاری سمجھ لیں. اللہ محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کہنے سننے سمجھنے پڑھنے میں بولنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتے رہیں. جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.